السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن کا ترجمہ، خلاصہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تقریباً ہر ہی مسلک کے علماء کرام کے ترجموں سے میں مستفید ہوتا ہوں۔ پھر کوشش کرتا ہوں کہ حدیث کے حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اور پھر ان سب کو میں ایک نوٹس کی شکل میں تیار کرتا ہوں، تاکہ جب میں بولوں تو اس میں غلطی کا امکان کم رہے۔ انسان ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر میں اس سارے سبق کو ایک ریٹن صورت میں پھر آپ کے ساتھ سامنے پیش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں اخلاص سے کہ اللہ رب العالمین میری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اور مجھے اس سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، نہ مجھے سوشل میڈیا سے کوئی آمدنی کا کوئی توقع یا لالچ ہے یا خواہش ہے، بلکہ میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ میں اس سے کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں لوں گا۔ میرا تو معاوضہ اللہ کی ذات پہ ہے، وہی ادا کرے گی۔ یعنی یہ اس میں سے مجھے کوئی معاوضہ یا انکم کی نہ خواہش ہے، نہ تمنا ہے اور نہ آرزو ہے۔ اللہ رب العالمین بس میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ سورۃ انعام کی شروع سے ہی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات اور اختیارات کا اعلان بڑے سادہ مگر جارحانہ انداز میں فرما رہے ہیں۔ اے انسان، ارض و سما کے مالک نے تیری تخلیق مٹی سے کی تھی اور تجھے ایک بدبودار قطرے سے بنایا، تیرے سب اعمال سے بخوبی واقف ہے، اور تجھے مرنا بھی ہے، پھر تو میرے حضور حاضر ہوگا۔ یاد رکھ اے انسان، زمین آسمان پر ہر ظاہر اور باطن اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور نہ ہی تم اللہ سے چھپا سکتے ہو۔ تو اس میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ، اللہ وہ ہے، فی السماوات و فی الارض، جو زمین پر بھی ہے اور آسمان بھی، یعنی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین، وہی اللہ آسمان میں ہے، وہی زمین میں ہے۔ یعلم، جانتا ہے، سرکم و جہرکم، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو ظاہر ہیں، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، مَا تَكْسِبُونَ، جو تم کماتے ہو، یعنی جو تم عمل کرتے ہو، اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی وہ دلوں میں کھٹکنے والی ہر بات کو جانتے ہیں، تیرے ہر اعمال اور خیر و شر کا سب علم رکھتا ہے اللہ۔ تیری جلوت میں، خلوت میں ہر قسمی نقل و حرکت جو ہے اس کی نظر میں ہے۔ انسان کو فکر و عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے اپنا نا۔ قرآن حکیم میں 18 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عرش کا ذکر کیا ہے، اور 8 جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہونے کے باوجود اس عالم کی ذرے ذرے کو جانتے ہیں، ذرے ذرے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں۔ فرمایا یعلم ما تکسبون، یعنی جو کما رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، جو نیکی یا بدی کر رہے ہو، اچھا برا کر رہے ہو، فرما برداری نہ فرمانی جو کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ فرما رہے میں اس کو جانتا ہوں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان نے 33ویں آیت میں، کہ جب انسان نے اپنی تخلیق کو نہیں پہچانا اور وہ باغیانہ رویہ یعنی اختیار کیے ہوئے، تو اس بارے میں اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس
ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم جو اتنے باغیانہ رویے اختیار کیے ہوئے نا، تو اگر تمہاری طاقت ہے تو پھر اللہ کی زمین سے نکل جاؤ۔ دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ نے عذابناک یہ حکم فرمایا کہ تمہاری اگر اتنی طاقت ہے نا کہ تم اتنے بڑے بنے پھرتے ہو، تو تم پھر اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، وہاں نکل باہر جا کر پھر تم نے جو کرنا ہے وہ کرو۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 4 میں فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ یعنی اللہ تو سینوں کی میں چھپی ہوئی بات، سینوں میں دھڑکنے والے دل کی دھڑکن کو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نافرمانی پہ اتر ہی آیا ہے تو پھر جا اس جگہ چلے جا جہاں خدا نہ ہو، وہاں جا کر برائی کر۔ یعنی یقیناً کوئی ایسی جگہ تم نہیں پاؤ گے جہاں اللہ کی ذات نہیں ہے۔ تو پھر جب انسان اتنا ہی بے بس ہے تو پھر وہ اتنا باغیانہ رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانیوں پہ کیوں تلا ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اعلان یا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ کیوں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا؟ یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اتنا انعام دیا، تو پھر بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں پہ تلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ آسمانوں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، اور جو تم کرتے ہو اعمال اس کو جانتا ہے، تو پھر تم کیوں بد اعمالیوں میں ہو؟ تو اللہ فرما دیں کہ تمہارا ذرہ ذرہ، تو اس سے یہ بھی ہے کہ اللہ فرما رہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بس کوئی بات نہیں، اللہ رحم فرما دے گا، وہ رحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہر ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، جتنی ہماری اللہ نے بساط دی ہے، جتنی ہمیں طاقت دی ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔